محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، یہ دنیا ہے، یہاں پھول بھی ہیں اور یہاں کانٹے بھی ہیں، یہاں خوشیاں بھی ہیں اور یہاں پریشانیاں بھی ہیں، اور یہاں مسکراہٹیں بھی ہیں اور یہاں آنسو بھی ہیں، اور یہاں زندگی میں راحت و مسرت اور کیف و سرور کے خوشگوار لمحات بھی آتے ہیں، اور یہاں رنج و غم اور مصیبت و الم کے اندوہناک حادثات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھنے والا مومن ہر دو حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر اور بھلائی ہے، ولیس ذالک الا لأحد، اور یہ صرف مومن کی شان ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، فکانت خیر اللہ، اور یہ بات اس کے لیے بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر کوئی اسے دکھ، درد، رنج اور غم پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فکانت خیر اللہ، اور یہ بات اس کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال یہاں دنیا میں خوشیاں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں، اور ہمیں ہر دو حالت میں کیسے رہنا ہے یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ خوشیوں میں، مسرتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اور مصیبتوں میں، دکھوں میں اور غموں میں صبر کرنا ہے۔ عزیز دوستوں، کبھی کبھی انسان پر برے حالات بڑے شدید آتے ہیں، کٹھن مشکلات اور سخت مصیبتوں کے وہ گھیرے میں آ جاتا ہے، اور اس کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی اہم امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، یا فانی محبت اجڑ جاتی ہے، یا تجارت اس کی ٹھپ پڑ جاتی ہے، یا وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، یا کوئی ایسا سانحہ اور حادثہ رونما ہوتا ہے جس کے صدمے سے وہ دوچار ہو جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے صبر آزما مواقع پر بعض بے توفیق انسان صبر کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے حالات سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، جو انتہائی سنگین جرم اور بدترین گناہ ہے۔
در حقیقت یہ زندگی، یہ جسم اور یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیتیں ہیں. نہ انسان ان کا مالک ہے اور نہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ان چیزوں کو ختم کر دے. اگر کوئی ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق کسی کو قتل کرنے سے اور خودکشی کرنے سے، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم عنقریب اسے آتش دوزخ میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر بالکل آسان ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جو خودکشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم رسید کریں گے. اور حدیث پاک میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشیء، جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا عذب به فی نار جہنم، آتش دوزخ میں اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، جو شخص گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم میں وہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. والذی یطعنها فی النار، اور جو شخص نیزے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم میں وہ نیزے سے خود کو مارتا رہے گا. ایک اور حدیث پاک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تردى من جبل فقتل نفسه، جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اور وہ آتش دوزخ میں پہاڑ سے ہمیشہ گرتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اور جس شخص نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کیا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، اور جو شخص لوہے سے یعنی کسی اوزار سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا فِي بَطَنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وہ اوزار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس اوزار سے اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ان احادیث میں یہ بتایا گیا ہے بندہ جس چیز سے خودکشی کرے گا آخرت میں اس کے لیے وہی عذاب تجویز کیا جائے گا.
اور شارحین فرماتے ہیں جو شخص خودکشی کو جائز اور حلال سمجھ کر کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہے گا۔ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی اگر وہ کر لے گا تو سارے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے اور الجھنوں سے اسے نجات مل جائے گی۔ ہرگز نہیں، خودکشی نجات نہیں ہے، بلکہ خودکشی سے وہ غموں کی جگہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ دور رسالت میں مسلمانوں کے لشکر میں ایک بہت بڑا جنگجو، نڈر، بہادر اور دلیر تھا۔ جنگ کے دوران اس نے بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جو سامنے آتا اسے وہ تہہ تیغ کر دیتا۔ صحابہ نے اس پر بڑا رشک کیا اور اس کی بڑی تعریف کی کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا مجاہد ہے، نڈر ہے، دلیر ہے۔ جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار، خبردار، سن لو، جان لو، یہ شخص جس پر تم رشک کر رہے ہو، جس کی تعریف بیان کر رہے ہو، جس کی دلیری اور شجاعت کے تذکرے کر رہے ہو، مجھے بذریعہ وحی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے سنا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ وہ آپس میں کہنے لگے اینا من اہل الجنہ ان کان ھذا من اہل النار، ہم میں سے کون جنتی ہوگا اگر یہ بہادر، نڈر، دلیر جہنمی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو اس کے پیچھے لگ گیا تاکہ میں دیکھوں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ دوران جنگ وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لایا۔ فَوَضَعَ نَسْلَ صَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، اس نے اپنی تلوار کے دستے کو زمین میں گاڑ دیا۔ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدِيَيْهِ، اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان رکھا۔ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، پھر اپنا بوجھ اس پہ ڈالا یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر ڈالا۔ صحابی نے جب یہ منظر دیکھا دوڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماذا کا، کیا بات ہوئی؟ فاخبرا، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے جسے جہنمی قرار دیا تھا اس نے خودکشی کر لی، اس سے اس کا جہنمی ہونا پوری طرح سے واضح ہو گیا۔ عزیز دوستوں، یہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہونے کے باوجود خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ روایات میں ہے ایک صاحب نے نیزے سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا اور اس کا جنازہ دربار رسالت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس میں خودکشی کرنے والے سے نفرت کا اظہار ہے اور اس میں یہ پیغام ہے کہ خودکشی کرنے والا رحم اور ترس کھائے جانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہیں سے فقہاء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا، اللہ نہ کرے اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ عام احباب پڑھیں گے، علماء اکرام، مشائخ، پیشوا اور مقتدی احباب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ الغرض عزیز دوستوں، خودکشی قطعی حرام ہے، ناجائز ہے، بڑے گناہ کی بات ہے، بزدلانہ فعل ہے
اور خودکشی کرنے والا جو یہ سمجھتا ہے میں دکھوں سے غموں سے نجات پا جاؤں گا، یہ غلط خیال ہے۔ خودکشی کرنے والا غموں سے نجات نہیں پاتا بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر وہ جہنم پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، غم اور مصائب کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، برے حالات کتنے ہی بدتر اور ابتر کیوں نہ ہو، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعا اور عبادتوں سے رجوع ہونا ہے۔ وہی تو مشکل کشا ہے، وہی تو حاجت روا ہے، وہ ہمارے سارے غموں کو دور کر دے گا اگر ہم سچے دل سے اس کے دربار میں الہا و زاری کے ساتھ دعا کریں گے اور اس سے فریاد کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے اور تا حیات شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد